قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کا 13واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ 13واں سبق آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ چارٹ اگر آپ غور کریں تو اسی طرح کا ایک چارٹ ہم ماضی کا کر چکے ہیں۔ کچھ جملے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور ان جملوں میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے خبر کے طور پر۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ ہوگا تو جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء ضرور ہوں گے، مبتدا اور خبر، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ضرور ہوں گے، فعل اور فاعل۔ تو جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان میں خبر جو ہے وہ پھر مزید جملے کے طور پہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا جملہ نہیں ہوتا لیکن خبر جو ہے وہ جملہ ہو سکتی ہے۔ اب خبر جب جملہ ہوگی تو پھر وہ جملہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فردہ اس میں ڈویژن ہوگی۔ تو یہ اس چارٹ میں جو ایگزامپلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں سب کی سب جملہ اسمیہ کی ایگزامپلز ہیں، لیکن جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر پورا ایک جملہ فعلیہ استعمال ہوا ہے۔ بات کلیئر ہوگی نا؟ تو اب اس کو پڑھتے ہیں تو بات یقیناً کلیئر ہو جائے گی کہ ہم جملے ہی پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس حامد یذهب۔ حامد مبتدا ہے اور اس کی خبر یذهب آ رہی ہے، ایک جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ کے میں نے آپ کو بتایا کم از کم 2 اجزاء، فعل اور فاعل۔ تو یذهب میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حامد ان کے لیے خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کو جب بھی آپ کسی چیز سے جوڑیں گے اس جملے میں عائد کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کی طرف لوٹے، اس کے مطابق ہو۔ اب یذهب کے اندر دیکھیں ہوا کی ضمیر ہے، وہ حامد کی طرف لوٹ رہی ہے، کنیکٹ اس سے ہو رہی ہے، تو بالکل صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو حامد یذهب، حامد جاتا ہے یا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کالم میں جملہ دیکھیں جس پہ ہیڈنگ جو ہے الجمع کی دی ہوئی ہے کہ حامد و علی و ہاشم، یہ مبتدا آپ کا بن گیا، اور اب اس کے بعد جو آپ نے خبر لانی ہے وہ جملہ فعلیہ لانی ہے، تو جملہ فعلیہ کے اندر وہ جو ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی وہ جمع والی ہونی چاہیے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یذهبون جو ہے وہ استعمال ہوا۔ تو حامد و علی و ہاشم یہ مبتدا بن گیا، اور یذهبون جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا، کلیئر ہو گیا۔ اب مؤنث کی طرف آئیں تو آمنۃ تذهب، اور جمع میں آمنۃ و مریم و زینب یذهبن۔ مخاطب سیکنڈ پرسن انت، مبتدا تو تذهب۔ اب دیکھیں تذهب کے اندر ضمیر کون سی ہے؟ انتا کی ضمیر ہے، وہی انتا مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، انتا تذهب، اور جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، انتا کی جمع کیا ہے؟ انتم، اور انتم تذهبون۔ اسی طرح مؤنث میں انتی تذهبین اور انتن تذهبن۔ انا اذهب اور نحنو نذهب فرسٹ پرسن کے صیغے آپ کے سامنے آ گئے۔ لیں جی اب ایکسرسائز جو ہے کی کرتے ہیں۔ پہلی ایکسرسائز ہے
اس سبق کی کہ اکمل، تو مکمل کر، الجملہ، جملوں کو، الآتیاتا، آنے والے، یعنی تو آنے والے جملوں کو مکمل کر۔ آج سے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ڈسکشن کروں گا کہ آپ سے میں پوچھا کروں گا کہ اسم کی جو اعرابی حالت ہے وہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، اس کی وجہ کیا، وہ رفع میں کیوں ہے، نصب میں کیوں ہے، جر میں کیوں ہے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ کیونکہ ہم اب ٹیکسٹ کے قریب ہیں، تو اصل مقصد یہی تھا ہمارا اس کتاب کو پڑھنے کا کہ ہماری ایک عربی آپ کہہ لیں کہ گرامر میں ایک فلو آ جائے ہمارے، اور جب ان چیزوں کو ہم قرآن میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اب آپ سے پوچھا کروں گا، اب یہیں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اکمل الجملہ، الجملہ نصب میں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ مفعول ہے اکمل کا، اکمل کے لیے مفعول ہے۔ اکمل کیا آپ کا فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہوگا فعل اور فاعل سے مل کر بنے گا۔ تو اکمل میں انتا جو ہے وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الجملہ وہ اس کا مفعول ہو گیا۔ اگلا اسم ہے الآتیاتا، الآتیاتا نصب میں کیوں ہے؟ وہ الجملہ کی صفت ہے، وہ مفعول نہیں ہے۔ یہ وہ توابع والا ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا نا، توابع، کسی اسم کا کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ پیچھے کسی نہ کسی اسم کے اعراب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں توابع کہا جاتا ہے، یعنی تابع، پیروی کرنے والا۔ تو صفت جو ہے اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اصل اعراب ہوتا ہے موصوف کا۔ موصوف صاحب رفع میں ہوتے ہیں تو صفت بھی رفع میں ہوتی ہے، موصوف نصب میں جاتا ہے تو صفت بھی نصب میں چلی جاتی ہے، اور موصوف جر میں ہوتا ہے تو صفت بھی جر میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تابع یہ ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہے بی وضعی، یہ وضعی حالت جر میں ہے، کیوں؟ با حرف جر کی وجہ سے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد الفعلی، یہ بھی حالت جر میں ہے، کیوں؟ یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ کسی بھی اسم کی حالت جر میں ہونے کی دو ہی وجوہات ہیں، اس حرف جر کا پہلے آ جانا یا اسم کا مضاف الیہ ہونا۔ تو یہاں پر دونوں وجوہات جو اکٹھی ہوگی، بوضع الفعل، فعل کے رکھنے کے ساتھ۔ فعل کون سا رکھنا ہے؟ ذہبا فی المضارع، بعدہ کی نصب کیوں ہے؟ بعدہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بتاتا ہے، تو یہ ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسنادی ہی، اسنادی جو ہے یہ جر میں ہے، کیوں؟ بعدہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ اٹیچ ضمیر، حالت جر والی ضمیر ہم استعمال کریں، اس لیے کہ یہ اسناد کے لیے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الضمیر المناسبی، الضمیر جر میں ہے، کیوں؟ الا کی وجہ سے، اور المناسب جر میں ہے الضمیر کی صفت ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہ پریکٹس ہوگی تو بات بھی سمجھ میں آگے ہوگی آپ کو، لیکن جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سارا فوکس جو ہے وہ رفع نصب جر پہ ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلا ہوگا آپ کو کہ سوال کیا کیا گیا۔ اصل میں زیادہ یہی فوکس تھا کہ رفع میں کیوں ہے، نصب میں کیوں ہے، جر میں کیوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پوچھا کیا گیا ہمارے سے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ اکمل الجمل الآتیاتا، آنے والے جملوں کو مکمل کر، بوضع الفعل ذہبا، ذہبا فعل رکھنے کے ساتھ۔ ذہبا کو کس میں رکھنا ہے؟ فی المضارع، مضارع میں رکھنا ہے۔ ذہبا کا یعنی مضارع بنا کر لانا ہے اپنے، بعد اسنادی ہی، اس کا اسناد کرنے کے بعد، الی الضمیر المناسب، مناسب ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے۔ مناسب ضمیر کی طرف اسناد سے مراد کیا ہے؟ بالکل وہی بات جو آپ کو اوپر سمجھائی گئی کہ حامد یذہب، تو یذہب جو آپ نے فعل مضارع استعمال کیا ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ آپ نے لگائی ہے، اس لیے کہ حامد واحد مذکر تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ بس پوائنٹ رکھنا ہے جی۔ پہلا جملہ ہے جی شبیر صاحب، فی ای ساعۃ تذهبین الی الجامعۃ یا عائشۃ۔ جی اب آپ سے اس جملے کے بارے میں اسماء کے اعراب کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ جی ای پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے ای؟ فی کی وجہ سے آپ نے جر میں پڑھا۔ ای کو آپ نے بغیر تنوین کے کیوں پڑھا؟ ای بغیر تنوین کے کیوں پڑھا؟ جی
یہ اس لیے پڑھا کہ ایون ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے، یہ مضاف ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آگے ایک غلطی ہوگی آپ کی، ساعتن، یہ حالت جر میں کیوں پڑھا ہے؟ جی یہ حالت جر میں اس لیے پڑھا ہے کہ ایون جب مضاف ہو کے آتا ہے تو مضاف جب آئے گا تو مضاف جب بھی آئے گا تو مضاف الیہ لازمی ہوگا. تو ساعتن یہ مضاف الیہ، فی ای ساعتن، کون سی گھڑی میں. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن ساعتن یعنی کس وقت، وقت کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، کون سے وقت میں، کس وقت. تذهبینا، آپ نے تذهبینا کیوں استعمال کیا فعل؟ کیونکہ خطاب عائشہ سے تھا، تو عائشہ جو ہے وہ واحد مؤنث ہے اور سیکنڈ پرسن کے لیے ہم نے استعمال کیا، تو سیکنڈ پرسن میں تذهبینا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ. الی الجامعاتی، الجامعاتی جر میں کیوں پڑا؟ الی حرف جر کی وجہ سے. ماشاءاللہ جی، جی آپ پاس ہو گئے. جی صحیح صاحب، آپ کے لیے جملہ ہے دوسرا کہ الطلاب، آپ نے خالی جگہ میں بھی فعل رکھنا ہے. ذهبا کا مضارع کوئی مناسب، الی الملعب بعد الدرس. جی الطلاب مبتدا ہے، یذهبون، یذهبون کیوں لے کر آئے آپ؟ کیونکہ مبتدا آپ کا جمع مذکر ہے، لہٰذا آپ نے اب جو فعل استعمال کرنا ہے وہ خبر کے طور پہ لا رہے ہیں، اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ بھی جمع مذکر کی ہونی چاہیے، وہ ہم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یذهبون صیغہ آپ کا ہوگا. تو الطلاب یذهبون الی الملعب بعد الدرس. ہاں جی، الطلاب کو رفع میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مبتدا ہے. ماشاءاللہ جی. اور الملعب حالت جر میں کیوں ہے؟ الہ کی وجہ سے. اور الدرس حالت جر میں کیوں ہے؟ بعدہ کے لیے مضاف الیہ. اور بعدہ نصب میں کیوں ہے؟ ظرف ہونے کی وجہ سے. ماشاءاللہ جی. جی شاہد صاحب، آپ کے لیے جملہ ہے انا خالی جگہ الی السوق یوم الجمعۃ فقط. ماشاءاللہ جی. انا اذهب الی السوق یوم الجمعۃ فقط. جی انا مبتدا ہو گیا ماشاءاللہ، اور پورا جملہ باقی اس کی خبر بن کے آ گیا. ماشاءاللہ جی، یہی انالیسز اصل میں کروانا مقصود ہے آپ سے. یوم الجمعۃ، یوما کی نصب کیوں آئی ہے؟ ظرف ہونے کی وجہ سے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے. ماشاءاللہ جی، باقی کلیئر ہے جی، بالکل کلیئر ہو گیا. جی گلزار صاحب، آپ سے چوتھا جملہ ہے جی، متا خالی جگہ لزیارت المدیر یا اخوانو. یہ آپ ابھی بتانا ہے آپ نے جی. متا خالی جگہ لزیارت المدیر یا اخوانو. جی خطاب کس سے ہے؟ یا اخوانو، یا اخوانو، اے بھائیو، بھائیوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں. تذهبون، متا تذهبون، تم کب جاؤ گے؟ لزیارت المدیر یا اخوانو. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں جو لزیارت المدیر ہے، جلدی سے اس کا انالیسس کر دیں، یہ کیا چیز ہے جی؟ ہاں جی، لام حرف جا رہا ہے، زیارت مجرور ہے اور ساتھ مضاف بھی ہے، اور المدیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گیا، اور لام حرف جر جار مجرور مل کے متعلق ہو گئے. ماشاءاللہ جی. جی امیس آپ کے لیے جملہ ہے امی خالی جگہ الی المستشفیٰ کل یوم لانہا مریضۃ. جی امی تذهبو، میری امی جاتی ہیں. تذهبو کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو امی کی طرف لوٹ رہی ہے، ام کی طرف لوٹ رہی ہے. الی المستشفیٰ، المستشفیٰ کس رابی حالت میں ہے امیس؟ حالت جر میں. کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ اسے پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کل یومن کون سی ترکیب ہے؟ مضاف الیہ. کلہ کی نصب کیوں آئی ہے؟ ظرف کے طور پہ. ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد لی انہا، لام کے بعد آپ نے انا کیوں پڑھا ہے جی؟ انہا کیوں نہیں پڑھا؟ جی یعنی حرف جر ہم نے جو انا کے آنے کے مقامات ہیں ان کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ انا مجرور جب ہوتا ہے، یعنی مجرور کی جگہ پر انا آئے گا، مجرور کی جگہ پر انا آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں لام حرف جر ہے تو اس کے بعد انا پڑھا گیا. ٹھیک ہے نا. لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ، مریضۃ کیوں پڑھا ہے؟ ایسے رفع میں کیوں پڑھا ہے؟
کس کی خبر کس کی ہے؟ امی بہت دور ہیں، امی یہاں سے بہت دور ہیں، اس لیے امی کی خبر نہیں بن سکتی ہے. یہ کس کی مبتدا، کس مبتدا کی خبر ہے؟ انا. انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے، تو یہ انا کی خبر ہے، اس وجہ سے رفع میں ہے. ٹھیک ہے، انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے جو کہ اٹیچ ہا کے طور پہ آپ کے سامنے ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ رفع میں ہوتی ہے. جی عبداللہ صاحب آپ کے لیے جملہ ہے جی، آ خالی جگہ الی المکتباتی کل مسائن یا بناتی. ماشاءاللہ جی، یا بناتی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ خطاب جو ہے وہ مؤنث جمع سے ہے، جمع مؤنث سے ہے. تو ذہبہ کا مضارع یذہبو اور اس سے سیکھا بنائیں گے تذہبنا. تذہبنا الی المکتباتی کل مسائن. جی المکتبہ تی پڑھا گیا ہے، کیوں؟ الی حرف جر کی وجہ سے. اور مسائن کو جر میں کیوں پڑھا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ماشاءاللہ جی. جی شبیر صاحب آپ پھر ایک مرتبہ، لما لا خالی جگہ الی المطار معنا یا عباسو. ہاں جی عباس سے خطاب ہے. لما لا تذہبو، تو کیوں نہیں جاتا اے عباس؟ لما لا تذہبو، تو کیوں نہیں جاتا کہاں؟ الی المطاری ایئرپورٹ، معنا ہمارے ساتھ. یہ معنا یہ کیا چیز ہے جی شبیر صاحب؟ معنا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. معنا یہ سنگل ورڈ ہے یا کوئی مرکب؟ اگر مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے؟ توصیفی ہے، اشاری ہے، جاری ہے؟ جی ہمارے ساتھ. تو ہمارے ساتھ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ماشاءاللہ. کا کے کی اور را رے ری یہ تو پکی مرکب اضافی کی پہچان ہے. ہمارے ساتھ رے آ گیا مرکب اضافی. معنا تو اس میں مضاف کیا ہوا؟ معنا میں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف پہلے ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے؟ عربی میں بتائیں. عربی میں پہلے ہوتا ہے نا. تو ما مضاف ہے اور نا مضاف الیہ. جی صحیح صاحب آپ کے لیے جملہ ہے، نحنو خالی جگہ اور الی الجامعتی بسیارۃ الاجرتی. جی نحنو نذهب. ماشاءاللہ نذهب لگایا آپ نے، کیوں؟ نحنو کی وجہ سے، اور کیونکہ آپ نے ضمیر لانی تھی مناسب، تو نذهب کے اندر نحنو کی ضمیر تھی جو نحنو کی طرف ہی لوٹنی تھی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی یہ جو الاجرتی پڑھا ہے ہم نے، کیوں؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. ماشاءاللہ. اور سیارتی با کی وجہ سے جر میں ہے. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب آپ کے لیے جملہ ہے، ابھی خالی جگہ الی المصنع فی الساعۃ العاشرۃ. ابھی یذهب الی المصنع فی الساعۃ العاشرۃ. العاشرہ کی حالت جر کی وجہ بتا دیں بس. صفت بن رہا ہے الساعہ کی، اس لیے جر میں ہے. ماشاءاللہ. جی گلزار صاحب آپ کے لیے جملہ 10واں جملہ، آخری جملہ اس ایکسرسائز کا، کہ اخواتی یذهبن الی المدرسۃ بالحافلۃ. ماشاءاللہ. یہ اخواتی کیا ہے جی؟ مضاف الیہ. کس اعرابی حالت میں آ رہا ہے یہاں پر اخواتی؟ اعرابی حالت بتائیں نا. رفع حالت میں ہے. اور کیوں ہے رفع میں؟ کیونکہ مبتدا. اب جواب پراپر ہوا. جی تو اخواتی یذهبن الی المدرسۃ بالحافلۃ. الحافلہ بس، تو بس جر میں ہوتی ہے، با لگا ہوا ہے، با کی وجہ سے وہ جر میں چلے گی. ماشاءاللہ. لیں جی ایک ایکسرسائز ہماری الحمدللہ مکمل ہوگی. دوسری ایکسرسائز ہے ہماری، اکمل الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ. اب آپ کے لیے اوپن فعل مضارع ہے جو آپ کو پسند ہے، اور پسند سے مراد یہ نہیں کہ جو وہاں پر ایگزیکٹ فٹ بیٹھتا ہے. اخوات جو ہے یہ جمع ہے اخت کی، اختن کی جمع اخواتن. جی اب آپ نے مناسب فعل مضارع لگانا ہے. جی پہلا جملہ امیس، آ خالی جگہ اللغہ اور العربیۃ یا سیدی. میں نے ان کا اعراب بھی چھوڑا ہے، آپ نے خود بولنا ہے اور صحیح کرنا ہے. اب ایک سٹیپ اور ہم اگلی ایکسرسائز میں بڑھ گئے ہیں. پہلے تو میں عبارت بول رہا تھا نا
کہ رفع نصب جر میں بتا رہا تھا. اب آپ نہیں بتانا ہے کہ اسے رفع پڑھنا ہے, جر پڑھنا ہے یا نصب پڑھنا ہے. جی پڑھیں. ماشاءاللہ انہوں نے احبا یحبو فعل استعمال کیا, پسند کرنا, باب افعال سے احبا یحبو. اور اتحبو, کیا تو پسند کرتا ہے, اللغہ العربیۃ یا سیدی. ماشاءاللہ جی. یہاں پر اور کون سا فعل لگ سکتا ہے؟ تفہمو بھی لگ سکتا ہے, فہمہ یفہمو سے. تفہمو بھی کیا تو سمجھتا ہے عربی زبان کو. جی ہاں جی. تعارفو بھی لگ سکتا ہے, عرفہ یعرفو سے, جاننا, کیا تو عربی زبان جانتا ہے. یہاں پر العربیہ تا لکھا ہوا ہے میس. اچھا یہ اسے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے جو اس میں اللغہ اس پہ بھی نصب ہونی چاہیے, نصب میں آنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہ نصب میں کیوں ہے جی اللغۃ العربیۃ؟ مفعول ہے. ماشاءاللہ جی. یہ جو سیدی ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. یہاں پر کس اعرابی حالت میں ہے جی سیدی؟ حالت رفع میں, حالت نصب میں. ہاں جی یہ حالت نصب میں ہے یہاں پر, اس لیے کہ پیچھے یا ہے, منادہ مضاف ہے, تو یہاں پر سید کا ورڈ جو ہے وہ نصب والا ہے. چونکہ یا کی طرف مضاف ہے تو یا جو ہے وہ اسم کے رفع نصب جر کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اسے پتہ نہیں چلتا. سیدی سیدی سیدی, رفع نصب جر ایک ہی ہوگا. یا لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے نصب ہے, یا نہ لگا ہوتا تو آپ کہتے رفع ہے, اور اگر حرف جر پیچھے ہوتا تو پھر آپ کہتے جر ہے. لفظ ایک ہی بولا جائے گا. جی ماشاءاللہ. جی عبدالرزاق صاحب آپ کے لیے جملہ, نحنو خالی جگہ کرۃ القدم کل مساء. اب اس کو ذرا پڑھیں تمام حرکات کے ساتھ. کرۃ القدم فٹ بال, نحنو نلعب. ماشاءاللہ. کرۃ القدمی, تو القدم کو آپ نے جر میں پڑھا, کیوں؟ جی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ماشاءاللہ. کل مساء, مساء پہ کیا پڑھیں گے؟ کل مساء ان, کیوں؟ مضاف الیہ. کل کا لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر مضاف ہی ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کلا کو نصب میں کیوں پڑھا ہے؟ ظرف کے طور پہ آیا. ماشاءاللہ جی. جی شبیر صاحب, افی محاج الجامعہ خالی جگہ یا اخوانو. فعل آپ نے صحیح لگا دیا تسکنون یا اخوانو کو دیکھتے ہوئے, لیکن جو اسم کے اعراب ہیں وہ آپ نے صحیح نہیں پڑھے. ذرا دوبارہ کوشش کریں. افی, فی آ گیا تو محاج ای. ماشاءاللہ پہلا ایک ٹھیک ہو گیا. اور الجامعہ کو کیا پڑھنا ہے؟ الجامعہ تو, الجامعہ تا یا الجامعتی؟ میں نے تینوں بولے آپشنز. الجامعتی یہ آپ نے جر میں پڑھنا ہے, اس لیے کہ محاج ای کا مضاف الیہ ہے. یہ محاج ای کا مضاف الیہ ہے. جی ماشاءاللہ. اور آپ نے فعل لگایا تسکنون, تو ترجمہ کچھ یوں بنا کہ تم, اے بھائیو تم کون سے, نہیں کیا تم یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں رہتے ہو؟ ٹھیک. جی صحیح صاحب آپ کے لیے جملہ ہے التجار. التجار میں نے کچھ نہیں بولا. ٹھیک ہے. خالی جگہ دکانینہم فی الساعۃ التاسعۃ. جی التجار کو کیا پڑھوں؟ التجارو کیا تجارہ کیا تجاری؟ جی تاجر کی جمع ہے. التجارو رفع میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ مبتدا بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی دکاکین, دکاکین ہوتی ہیں دکان کی جمع. دکانوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ یا کھولی جاتی ہیں بند کی جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کس وقت کا ذکر ہے, اس سے اندازہ لگا لیں آپ. 9 بجے. 9 بجے دکان کھلتی بھی ہے بند بھی ہوتی ہے ویسے, تو کیا بہتر کیا ہے؟ کھول لیں ویسے زیادہ بہتر ہے. یفتحون, التجارو یفتحون دکانینہم فی الساعۃ التاسعۃ. دکاکینا, جی دکاکینا, یہ دکاکینا نصب میں ہے, کیوں؟ مفعول کی وجہ سے. ماشاءاللہ. خالی جگہ ہے المدرسہ الدرس علی السبورہ. جی ٹھیک ہو گیا جی. پہلے تو کتاب میں ہی غلطی ہے کہ المدرس سا نہیں ہونا چاہیے بلکہ المدرس سو ہونا چاہیے. اور کیوں ہے غلطی یا کیوں ہونا چاہیے یہ آپ وجہ بتا دیں اس کی, خالی جگہ فل کر دیں.
یکتبو، یکتب المدرس، آپ یکتبو کے لیے المدرس کو فاعل بنا رہے ہیں تو اس لیے حالت رفع میں لا رہے ہیں. الدرس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ الدرسہ، کیوں؟ مفعول ہے ماشاءاللہ. اور الصبورہ، الصبورتی ماشاءاللہ، الا حرف جر کی وجہ سے ماشاءاللہ. جی گلزار صاحب، اخوات حمزہ تا، جی خالی جگہ اور بالجامعتی. اخوات حمزہ تا، اخوات ہیں، بہنیں ہیں، بہنیں. بہنیں تو غائب کا صیغہ لگائے نا، یدرسنا. اخوات حمزہ تا یدرسنا بالجامعہ، بالجامعہ تی. اچھا یہ حمزہ تا پہ غیر منصرف ہے تو کس اعرابی حالت میں ہے یہ؟ کس اعرابی حالت میں ہے؟ مضاف الیہ کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ جر میں ماشاءاللہ. جی عمیر صاحب کے لیے جملہ ہے انا خالی جگہ القرآن کل صباح. جی انا اقرأ القرآن کل صباح ماشاءاللہ. جی القرآن کو آپ نے نصب میں پڑھا، کیوں؟ مفعول کس کا؟ اقرأ فعل کے لیے آپ نے اسے مفعول بنایا. اور کل صباح اس کو کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے جملے میں؟ مضاف مضاف الیہ بنا کر متعلق کس کا؟ ظرف بنایا ماشاءاللہ، منصوب ہوتا ہے ماشاءاللہ. جی عبدالرزاق صاحب آپ کے لیے جملہ ہے فی عیش محتۃ خالی جگہ یا اخی. پہلے تو ای کی حرکت بولیں، کیا بولنی ہے؟ فی ای ماشاءاللہ. فی ای محتۃ، اور فعل کیا لگائیں گے؟ اسٹاپ، اسٹاپ، اسٹیشن، اسٹاپ. فی ای محتۃ نہیں، فی کون سے اسٹاپ میں ہے نا، تو پھر اترنا ہی ہوگا نا. نزلہ ینزلو، تنزلو. فی ای محطۃ تنزلو یا اخی. یہاں پر اخی جو ہے کون سی رابی حالت میں؟ حالت نصب میں ماشاءاللہ. اخی کی حالت رفع کیا ہوگی؟ اخی ہی ہوگی، اور حالت جر بھی اخی ہی ہوگی ماشاءاللہ. جی شبیر صاحب آپ کے لیے پھر جملہ اختی خالی جگہ ہے اور ثلاثہ لغاتن، حرکات ساری لگی ہوئی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جی خالی جگہ فل کر دیں. اختی تعرفو ثلاثہ لغاتن، میری بہن 3 زبانیں جانتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اختی کس اعرابی حالت میں ہے جی؟ رفع میں ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ توصیفی ہے اشاری؟ مرکب اضافی. اچھا، اور مبتدا بن کر آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا ثلاثہ لغاتن یہ نصب میں کیوں آ گیا؟ ثلاثہ، ثلاثہ کو نصب میں پڑھا گیا نا، لکھا بھی گیا، تو اس کو نصب میں کیوں لکھا گیا؟ مفعول ہے ماشاءاللہ. کس کا؟ جو فعل آپ نے بولا ہے تعرفو، اس کا مفعول ہے ماشاءاللہ. جی صحیح صاحب. من ای اذاعہ خالی جگہ الاخبار یا فتیاتو. جی پہلے تو اذاعہ پہ بولیں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ من ای اذاعہ تن، ٹھیک ہو گیا. جی ای کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ہاں جی فعل لگائیں. یا فتیاتو سے خطاب ہے. فتیاتو کس کی جمع ہے؟ نوجوان لڑکیاں. کس کی جمع ہے؟ فتاتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب فعل لگائیں اس کے لیے. خبروں کا کوئی ذکر ہو رہا ہے اور ریڈیو اسٹیشن کا ذکر ہو رہا ہے، تو ریڈیو اسٹیشن سے خبریں کیا ہوتی ہیں؟ سنی جاتی ہیں نا. تو سمع یسمع فعل کو استعمال کریں، اور تسمعنا. من ای اذاعۃ تسمعن الاخبار یا فتیاتو. اگلی مشق ہے ہماری صحیح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو صحیح کریں. یا مریم اتعرفو رقم ہاتف المدیرتی. یا مریم
اتعرفو رقم ہاتف المدیرتی، کیا غلطی ہے اس میں جی شاہد صاحب؟ عربی عبارت میں ہمیں ویسے غلطی کوئی نظر نہیں آتی ایسی، یہ ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی شابش. تو کوئی بات نہیں، شروع میں مریم لگ گیا، آگے بھی لگا ہوتا، ایسے ہوتا اتعرف رقم ہاتف المدیرتی یا مریم، تو بات تو ایک ہی تھی، شروع میں مریم کو لے آئیں یا بعد میں لے آئیں. اس میں غلطی ہے، دیکھتے ہیں شاید صاحب اس کو غلطی کو نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے. یا مریم اتعرفینا، یا مریم اتعرفینا رقم ہاتف المدیرتی، اے مریم کیا تو پرنسپل کے فون نمبر کو جانتی ہے؟ جی گلزار صاحب آپ کے لیے جملہ یدخلون طلاب الفصل قبل دخول المدرس. یدخلو کر دوں، کیوں؟ پہلا صیغہ کیوں لگے گا مجھے بتائیں نا. کون جمع ہے؟ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ ہے کہ جب آپ کا جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو جائے تو پھر گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی صیغہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں پر فاعل الطلاب ظاہر تھا تو یدخلون لگا ہوا تھا، تو اس لیے سے ہم نے یدخلو کا صیغہ لگایا. تدخلو کیوں نہیں لگایا جی؟ تدخلو کیوں نہیں لگایا؟ میں نے کہا پہلا اور چوتھا استعمال کر سکتے تھے نا، تو پہلا آپ نے کیوں استعمال کیا، چوتھا کیوں نہیں کیا؟ مذکر ہے، اچھا مذکر ہو تو پہلا لگتا ہے. اچھا الطلاب یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، عاقل کی جمع مکسر ہو تو چوتھا بھی کر سکتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے مذکر کے لیے مذکر کو ہی رکھنا ہے، اس رفع میں پڑھنا نہیں ہے ماشاءاللہ. جی امیس جی تیسرا جملہ میں صاحب سے الطبیبات خالی جگہ یخرجون من المستشفى فی الساعۃ الواحدۃ. الطبیبات یخرجن من المستشفى فی الساعۃ الواحدۃ. اچھا جی پچھلے جملے میں انہوں نے کہا جی جمع ہو تو صیغہ پہلا لگاتے ہیں، اب یہاں پر جمع ہے لیکن آپ صیغہ جو ہے وہ یہ جملہ اسمیہ ہے ماشاءاللہ. جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ میں فالو کرنا پڑتا ہے مبتدا کو ماشاءاللہ. جی عبدالرزاق صاحب یجلسن الطالبات الجدد فی الصف الاخیری. جی تجلسو آئے گا جی، الطالبات فاعل ظاہر ہو گیا تو مؤنث ہے تو یجلسو کی بجائے تجلسو لگائیں گے، جمع کا فعل نہیں آئے گا ماشاءاللہ. جی شبیر صاحب یا اخوانو این تذهبنا، اے بھائیو تم کہاں بیٹھی ہو؟ اچھا بیٹھے ہو. جی ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے نا، ترجمہ یہی بنتا ہے کہ بھائیو تم کہاں بیٹھی ہو. جی تو صحیح کر دیں این تذهبون، این تم کہاں جا رہے ہو، این تذهبون یا اخوانو اے بھائیو تم کہاں جا رہے ہو. جی صحیح صاحب اختی یدرسو فی المدرسۃ الثانویۃ. اختی یدرسو، اختی تدرسو ماشاءاللہ. جی شاہد صاحب ماذا تکتبون یا بناتی، ماذا تکتبون یا بناتی. جی ماذا تکتبن یا بناتی. جی گلزار صاحب ماذا تاکلین یا عباسو. جی یہ بالکل عربی پشتو میں عربی آ گئی آپ کے سامنے کہ اے عباس تو کیا کھاتی ہے، ترجمہ یہی بنتا ہے ماذا تاکلین. ہاں جی پشاور میں ہوتا تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہوتا، ماذا تاکلو، ماذا تاکلو یا عباسو. جی امیس نحن اشرب القہوۃ کل صباح، نحن نشرب، اشرب نہیں نشرب. جی عبدالرزاق صاحب سترجع ابی من الریاض فی الاسبوع القادم، کیا غلطی ہے؟ سیرجع، ترجع نہیں ہے بلکہ یرجع. یہاں پر ترجع آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ عاقل کی جمع مکسر کے لیے پہلا اور چوتھا لگ سکتا ہے، اس لیے یہاں پر پاسبلٹی ہے ہی نہیں کیونکہ جمع نہیں واحد اس میں. ٹھیک ہو گیا. لیکن الحمدللہ آخری ایکسرسائز جو ہے اس میں صرف آپ پہ غور کرنا جو ہے وہ لازم ہے. تعمل ما یلی یذهبو، یہ آپ کو بتایا گیا جی فعل مضارع کی گردان میں اصل میں اس کا انالیسس کر دیا گیا ہے، بالکل اسے
اس کا بریک اپ کر دیا گیا. یذہبو یا انہوں نے کہا جی حرف المضارع ہے یعنی علامت مضارع ہے, اور ذہبا اصل میں فعل تھا, ذالہبا مادہ فعل کا, اور ضمیر اس کے اندر مستتر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. اس کے اندر پہلے صیغے کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا؟ یذہبونا یا علامت مضارع ہو گئی, ذالہبا وہی فعل, واو اس کا فاعل ہو گیا. ہم نے کیا کہا ہوا ہے اس کے اندر, ہم فاعل ہے, ٹھیک ہے, اور نون جو ہے وہ علامت فاعل پلس نون علامت الرفع. یعنی مختصر میں آپ کو سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ جو مضارع کی گردان ہے آپ کی یذہبو سے, تو یذہبو, یذہبانی, یذہبونا, تین صیغوں کے لیں. تو یذہبو میں ہم نے کہا جی ہوا چھپا ہوا ہے, یذہبانی میں ہما, اور یذہبونا میں ہم. انہوں نے کہا جی یذہبو میں ہوا چھپا ہوا ہے مانتے ہیں, لیکن یذہبا میں الف چھپا ہوا ہے, الف ظاہر ہے, وہ ضمیر بارز ہے, اور یذہبونا میں واو جو ہے وہ ضمیر ہے. نون تو یہ نون کہتے ہیں, یہ نون اس کا ایک پرٹیکولر نام ہے, ہاں جی علامت الرفع ہے نا, لیکن اس کا ایک نام ہے. یہ جو ہے ایک جو مونس والا ہوتا ہے نا صیغہ, اس کا نون جو ہے کہتا ہے نون نسواں, یہ نون اعرابی کہلاتا ہے, یہ نون اعرابی کہلاتا ہے جو اکثر گر جاتا ہے. تو اسی طرح گردان میں, مضارع گردان میں تذہبو میں ہیا کی ضمیر, تذہبانی میں الف, اور یذہبنا میں نا, نون زبر نا, اور ہمارے مطابق جو ہے وہ ہما اور ہننا. اسی طرح تذہبو انتا, تذہبانی انتما, تذہبونا انتم, تذہبینا انتی, تذہبانی انتما, تذہبنا انتنا. اذہبو میں انا اور نذہبو میں نحنو. تو جو پہلے 5 صیغے ہم گردان یاد کرتے ہیں, یذہبو, تذہبو, تذہبو, اذہبو, نذہبو, اس میں تو سب میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں آپ کا ضمیر, ہر صیغے میں ضمیر چھپی ہوئی ہے. یذہبو میں ہوا, تذہبو میں ہیا, اس کے بعد تذہبو میں انتا, اذہبو میں انا, اور نذہبو میں نحنو. ٹھیک ہے, یہ 5 تو چھپی ہوئی ہیں, باقیوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو بس یہ ایک فرق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.